وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها लज़ा हरगिज़ नहीं इन्नहा लज़ा बेशक वो यानी जहन्नम लज़ा भड़कती हुई आग है। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि जो लोग क़यामत पर इनकार नहीं रखते, मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह के वादों पर ईमान नहीं रखते, तो वो लोग क़यामत के बारे में उनका अक़ीदा ये है कि क़यामत ने आना नहीं है। जब उनका अक़ीदा ये है कि नहीं आना, तब फिर बार बार वो कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो क़यामत आएगी तो फिर क़यामत को ले आओ, क़यामत को लाते क्यों नहीं? अगर तुम सच्चे हो कि अज़ाब आएगा तो अज़ाब को ले आओ। वो बार बार अज़ाब तलब करते हैं। उनका अज़ाब तलब करना इस बात की दलील है कि वो दर हकीकत मुनकिर हैं क़यामत के, मरने के बाद की ज़िंदगी के। और इनके बिलमुक़ाबिल जो लोग क़यामत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह के वादों पर यकीन रखते हैं, तो वो कितने ही नेक क्यों ना हों, वो अल्लाह के अहकामात पर कितने ही अमल करने वाले क्यों ना हों, वो क़यामत से डरते हैं, अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं और वो क़यामत को बहुत करीब समझते हैं। वो समझते हैं कि क़यामत आई के आई, क्योंकि जैसे ही किसी इंसान की मौत आ गई उसके लिए तो क़यामत आ गई। तो काफिर का मामला ये है कि वो क़यामत को बईद समझता है, नामुमकिनुल वक़ू समझता है,
لہٰذا وہ قیامت کی تیاری نہیں کرتا، وہ ہر قسم کے عیش و عشرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں قیامت کو نہ ماننے والے، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس وقت ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی۔ اس وقت انہیں یقین آ جائے گا، جب قیامت کو جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت تو ان کا بس نہیں چلے گا کہ یہ اپنے بدلے اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دیں، اپنی بیوی، اپنے بھائیوں کا، اپنے پورے خاندان چھوڑیں، ان کا بس چلے تو دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچا لیں، اگر ان کا بس چلے تو۔ لیکن اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے گناہ کیا ہے اس کو اس کا وبال بھگتنا ہے، اس کا وبال کسی اور پر نہیں ہو سکتا، ہر بندے کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ جہنم جس عذاب کو وہ ناممکن سمجھتے ہیں، لہٰذا بار بار مذاق اڑاتے ہیں اس کا، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، باقاعدہ عذاب مانگتے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ہم نے پڑھا اس صورت کے شروع میں، ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا یہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عذاب کا انکار نہ کرو، اس قیامت کا انکار نہ کرو، تو بڑی ہی ہولناک ہے، بڑی خوفناک ہے، بڑا ہی سخت قسم کا عذاب ہے، جس کے بارے میں برداشت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچنا بھی محال ہے، اتنا سخت عذاب ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، کوئی انسان نہیں بچ سکے گا جو اس کا منکر ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ انہا لظی، بے شک وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعتا للشوی، کھینچ دینے والی ہے، للشوی، کھال کو ادھیڑ دینے والی ہے۔ الشوا کے مختلف معنی مفسرین نے کیے ہیں، بعض مفسرین اس کا معنی کھال کرتے ہیں، بعض اس کا معنی کرتے ہیں سر کی کھال، کہ سر کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کی پوری کھال، پورا جسم جو ہے وہ ادھیڑ کر جلا کر رکھ دے گی۔ انسان کا دل جو ہے وہ اندر سے سلامت ہوگا، دل تک بھی آگ پہنچ رہی ہوگی، دل بھی اس آگ کا عذاب سہ رہا ہوگا، لیکن وہ مرے گا نہیں، تو دل چیخ رہا ہوگا، باقی پورا جسم انسان کا جو ہے وہ یہ آگ تباہ کر کے ادھیڑ کر رکھ دے گی، والعیاذ باللہ۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی، یعنی وہ آگ، من ادبر، اس شخص کو جو پیٹھ پھیرتا ہے، وتولی، اور جو منہ موڑتا ہے، جو پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے اور جو منہ موڑتا ہے، اس کو وہ بلائے گی۔ بلائے گی سے مراد یہ ہے کہ جہنم کی آگ اسے بلائے گی، اور کیسے بلائے گی؟ وہ ان کے آنے کا انتظار نہیں کرے گی، خود ہی اچک لے گی انہیں، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، وہ ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گی، تو جہنم ان کو بلائے گی اور چیخے گی اور ان کا انتظار کرے گی اور باقاعدہ انہیں اپنے اندر گھسیٹ لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، اس کو بلائے گی جو دنیا کے اندر پیٹھ پھیرتا رہا، اعراض کرتا رہا، دل سے بھی اعراض کرتا رہا اور جسمانی طور پر بھی، عملاً بھی منہ موڑ کر اعراض کرنے کا جو ہے وہ عملاً اظہار کرتا رہا، دل سے بھی انکار کرتا رہا، ظاہراً بھی اعراض کرتا رہا۔ ادبر و تولی میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جو بندہ بھی اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والا ہے، اندر سے، باہر سے، دل سے، ظاہری اعضاء سے، اللہ کی وعدوں کا انکار کرنے والا ہے، جنت جہنم کا انکار کرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، یہ آگ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ کے احکامات کو جھٹلانا، اللہ کے نبی کو جھٹلانا، اللہ کی وحی کو جھٹلانا، اللہ کے وعدوں کو جھٹلانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ومن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے والا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے
اور سچائی کو جب سچائی اس کے پاس آ جائے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اللہ کے وعدوں کی صورت میں، اللہ کے نبیوں کی صورت میں، وہ اسے جھٹلا دے اس سچائی کو، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو جو بھی جھٹلاتا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی آیات کو، تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ بلائے گی ہر اس شخص کو جو دنیا کے اندر پیٹ پھیرتا رہا، اعراض کرتا رہا، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، جو جمع کرتا رہا مال، دنیا کی نعمتیں اکٹھی کرتا رہا، فَأَوْعَى، پس انہیں بند کرتا رہا اپنے پاس۔ نعمتیں اس کے پاس آتی تھیں، ساری آگے نہیں جاتی تھیں، وہ وہیں روک لیتا تھا ان کو، وہیں ان پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا تھا، ان کے ساتھ بخل کرتا تھا۔ نعمتوں کا کسی کے پاس آنا، کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہونا، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس نے ناجائز طریقے سے نہ کمائی ہو، ظلم و زیادتی کر کے اس نے وہ مال و دولت حاصل نہ کیا ہو، تو کوئی قابل مذمت شے نہیں ہے۔ قابل مذمت شے اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس بند کر کے رکھنا اور ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ قابل مذمت شے ہے۔ جو جمع کر کے رکھتا رہا اور بند کر کے رکھتا رہا، اس نے ان کو آگے نہیں پھیلایا۔ تو جو اپنے پاس مال جمع کر کے رکھتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونا چاندی کو کنز بنا کر، خزانہ بنا کر جمع کرتا رہے اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، والعیاذ باللہ۔ تو یہ جہنم اعراض کرنے والے کے لیے ہے، منہ موڑنے والے کے لیے ہے، اور یہ مال جمع کر کے اپنے پاس بخل کر کے رکھنے والے کے لیے ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جو مال جمع کرتا رہا، اسے گن کر رکھتا رہا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا رہا کہ اسے مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس شخص کو حطمہ یعنی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جہنم میں جانے کے یہاں دو بڑے اسباب بیان کیے ہیں، ایک اللہ کے احکامات سے انکار، اور دوسرا بخل، مال جمع کر کے انسان نعمتوں کے اندر مگن رہے اور انسان کو کوئی پرواہ نہ ہو آخرت کی، انسان مال و دولت جمع کرے اور ان پر سانپ بن کے بیٹھ جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مال کو بند کر کے رکھنے سے اور مال کو اپنے پاس بخل کر کے رکھنے سے۔ جی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توعی فیوعی اللہ علیک، حضرت اسماء کو آپ نے فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر، کہ مال کو بند کر کے نہ رکھنا، مال کو بخل کر کے اپنے پاس نہ رکھنا، مال آ جائے اس کو خرچ بھی کرنا، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرنا۔ اگر تم اس مال کو بند کر کے نہیں رکھنا، اگر رکھو گی بند کر کے، فیوعی اللہ علیک، اللہ تم سے بھی مال کو بند کر دیں گے، اللہ تمہیں بھی نہیں دیں گے۔ اللہ اپنی نعمتیں اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو آگے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جس طرح کا وہ بندہ عمل کرتا ہے۔ اس کو عربی زبان کے اندر، عربی محاورے کے اندر کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، انسان کو ویسا ہی بدلہ ملتا ہے جیسا انسان معاملہ کرتا ہے، جیسا انسان عمل کرتا ہے، انسان سے ویسا ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ خرچ کرتا رہے، اللہ کا مال ہے، انسان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرتا ہے، اللہ بھی اس پہ خرچ کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، کہ خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے رب سے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اس رب سے خرچ کر کے مفلسی سے نہ ڈرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم خرچ کرو گے اور تم مفلس ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو خرچ کرے گا اللہ اس پہ خرچ کرے گا۔ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو دعا کرتا رہتا ہے مستقل، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے والے کو اس مال کا جانشین عطا کر۔ دوسرا فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو مستقل دعا کرتا رہتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ تعالیٰ مال روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ تو جو مال بند کر کے رکھتا ہے، بخل کر کے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اس سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جو مال خرچ کرتا ہے اللہ اس پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ
جہنمی لوگوں کا بڑا جرم اعراض کرنا، جھٹلانا اور مال جمع کر کے بند کر کے رکھنا، بخل کر کے رکھنا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑے دل کا، کم حوصلے کا۔ انسان کی عام فطرت بیان کی، عام طبیعت بیان کی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ چیز رکھ دی ہے کہ انسان تھوڑے دل کا ہوتا ہے، کم حوصلہ ہوتا ہے، انسان کے اندر کنٹرول نہیں ہوتا، تھوڑے دل کا ہوتا ہے، چھوٹے دل کا ہوتا ہے۔ انسان کو نعمت ملے تب بھی وہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، تھوڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اگر اسے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، مصیبت آئے، تب بھی وہ چھوٹے دل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، عام لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ بے شک انسان تھوڑے دل کا پیدا کیا گیا ہے، تھوڑے دل کا پیدا کیا گیا ہے، تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، کم حوصلے کا پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا عملی صورت کیا ہے؟ اللہ نے دونوں صورتیں بیان کر دیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب چھوتا ہے اسے شر، کوئی مصیبت آتی ہے، اب وہ اپنے ہلکے پن کا مظاہرہ کیسے کرتا ہے؟ کنٹرول نہیں ہے، اب وہ تھوڑے دل ہونے کا، کم حوصلہ ہونے کا مظاہرہ کیسے کرتا ہے؟ وہ چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے کہ مصیبت مجھ پر ہی آنی تھی۔ وہ شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے لوگوں سے شکوہ کر رہا ہے، کس کا؟ اللہ رب العالمین کا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ انسان کے ہلوعا ہونے کا ایک عملی دلیل اور ایک عملی مظاہرہ یہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی یہ صورتحال ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے، شر آتا ہے، تو وہ جزا فضا کرنے والا، گھبراہٹ کا اظہار کرنے والا، چیخ و پکار کرنے والا۔ جزا کے معنی گھبراہٹ کا اظہار کرنا، چیخ و پکار کرنا، شکوہ شکایت کرنا، سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کنٹرول نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، حوصلہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، انسان کے تھوڑا دل کے ہونے کے، کم حوصلہ ہونے کی دوسری عملی صورت کیا ہے؟ عملی مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ شر میں تو وہ جزا فضا کرتا ہے، گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل جب اسے خیر آئے، نعمت ملے، مال ملے، منوعا، اس مال کو روکنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کم حوصلہ ہونے کی دلیل ہے، یہ بھی تھوڑا دل کے ہونے کی دلیل ہے۔ مشکل آئے تو چیخ و پکار شروع کر دے، شکوے شکایت شروع کر دے، اور جب آسانی آئے تو وہ آسانی میں انسان اپنے پر کنٹرول ہی نہ کرے، انسان اس مال کو سارا اپنے پاس جمع کر کے رکھنا شروع کر دے۔ اپنے اوپر کنٹرول، اپنے حوصلہ کی بات کیا ہے کہ انسان پر نعمت آئے تو انسان اپنے کنٹرول میں رہے، اور انسان تکبر نہ کرے، اور انسان کے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، میں اس کو آگے بھی دیتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق۔ لیکن عام طور پہ انسان ایسا نہیں کرتا۔ عام طور پہ انسان تھوڑے دل کا مظاہرہ اس طرح کرتا ہے، مال آ جائے تو وہ کہیں اب ختم نہ ہو جائے، وہ اس کو محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو انسان شور و غوغا شروع کر دیتا ہے، چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، گھبراہٹ کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس طبیعت کو اس انداز سے بیان کیا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ عام طور پہ انسانوں کی فطرت، انسانوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کریں، اس کے لیے اس پر ہم اپنی نعمتیں کریں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اعراض کر لیتا ہے، تکبر شروع کر دیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جھک جاتا ہے اپنے پہلو کے بل، مراد سے تکبر ہے۔ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، نعمت کرتے ہیں، تو انسان بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ یہ میرا کوئی ذاتی عمل نہیں ہے، میری کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مجھ پر احسان ہے، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے تو اپنی صلاحیت سے کمایا ہے۔ پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے، پھر غرور اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ اللہ سے بے نیاز ہوتا جاتا ہے، وہ اللہ کا سرکش اور باغی ہوتا جاتا ہے۔ نعمت ملنے پر انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔
یہاں ذکر کیا کہ نعمت ملنے پر انسان منہ موڑتا ہے، تکبر شروع کر دیتا ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو نعمت ملتی ہے، خیر ملتی ہے، تو وہ روک لیتا ہے اس کو اپنے پاس، روک کر کیا کرتا ہے؟ روک کر تکبر کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ کوئی اسے مانگے وہ کہتا ہے محنت تمہیں نہیں پتہ مال کیسے کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے، میں نے تو بڑی محنت سے کمایا ہے، یہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ مال کو روک لیتا ہے، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ یہ ایک ہی رویہ ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب شر پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ وہاں فرمایا کہ جب شر پہنچتا ہے تو چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، یہاں فرمایا جب شر پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہی رویہ ہے۔ دونوں چیزیں کنٹرول نہ کرنے کا ثبوت ہے۔ ایک انسان کو اپنے پر کنٹرول نہیں ہے، چھوٹا دل ہے اس کا، کم حوصلہ ہے اس کا، اب مصیبت آئی ہے مایوس ہو گیا کہ اب مجھے کبھی خیر نہیں آ سکتی، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ پھر وہ مایوسی کے عالم میں چیخ و پکار، یہاں شکوہ، یہاں شکایت، کنٹرول تو ہے ہی نہیں، صبر تو ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں رویے جو یہاں ذکر ہوئے، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں یا سورہ معارج میں ذکر ہوئے، یہ دونوں رویے کم حوصلہ ہونے کی دلیل ہیں۔ یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلوعہ سے تعبیر کی ہے، عام انسان کی یہ صورتحال ہے۔ لیکن ایک مومن شخص جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کا رویہ بالکل مختلف ہے دونوں حالتوں میں۔ اس کا رویہ دونوں حالتوں میں، مصیبت آئے تو یہ شخص کیا کرتا ہے؟ یہ جزا فضا، چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے یا مایوسی کا مظاہرہ شروع کر دیتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرتا ہے، کہتا ہے جس اللہ نے نعمتیں دی تھیں پہلے اسی اللہ نے مصیبت بھیجی ہے، اور جب اللہ مصیبت بھیجتا ہے وہ دوبارہ آسانی بھی بھیج سکتا ہے۔ انسان صبر کرتا ہے اللہ کے لیے کہ میں صبر کروں گا، اللہ میرے اس صبر کی وجہ سے مجھے راضی ہو کر اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ دے گا، اور اللہ مجھے آخرت میں اس کی بہترین جزا دے گا۔ انسان صبر کرتا ہے، انسان کہتا ہے یہ اللہ نے تو میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، مجھے تو مصیبت آنی ہی آنی تھی، میں انکار کروں، میں اس کو تسلیم کروں نہ کروں، مجھ پر تو تکلیف آنی ہی آنی تھی، یہ تو میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ تکلیف آنی ہی تھی، مجھے اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے اور مجھے اللہ سے اس کی جزا لینی ہے۔ ایک نیک شخص کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اس پر انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو کافر شخص کا رویہ تو مایوسی کا اور جزا فضا کا ہے، انعام ملنے پر تکبر کا ہے یا بخل کا ہے۔ تو نیک شخص کا رویہ نعمت ملنے پر شکر کا ہوتا ہے۔ اور شکر وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ میری صلاحیت سے مجھے نہیں ملا، یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ پر میرے اللہ نے کرم کیا، احسان کیا، میں آگے سے کیوں نہ احسان کروں، میں بھی احسان کروں گا، میں بھی شکر کروں گا اللہ کا۔ شکر کس طرح کروں گا؟ زبان سے الحمدللہ کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، عملاً بھی اللہ کا شکر کروں گا کہ اس مال کو، اس نعمت کو آگے تقسیم بھی کروں گا۔ تو یہ نیک شخص کا رویہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال پیش کی، مومن کا رویہ پیش کیا کہ کافر کے بالمقابل مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، بڑا تعجب والا ہے، آسان نہیں ہے۔ عام لوگوں کو تعجب ہوتا ہے مومن کے دونوں رویوں پر، بڑا ہی عجیب معاملہ ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، ہر معاملہ مومن کا خیر والا ہے۔ مومن کبھی نقصان میں ہوتا ہی نہیں، مصیبت آئے تب بھی اس کے لیے فائدہ ہے، نعمت آئے تب بھی اس کے لیے فائدہ ہے، اس کے لیے کوئی امر بھی جو ہے وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ خیر ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یاد رکھو کہ یہ چیز کسی ایک کو حاصل نہیں ہو سکتی سوائے مومن کے۔ مومن کا ہر معاملہ ہی بڑا خیر ہے۔ شہادت مل جائے وہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر غازی بن جائے وہ اللہ کا احسان ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اللہ کی مرضی، اور انسان اس کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے۔ کوئی نعمت آ جائے صبر کرتا ہے، کوئی نعمت آ جائے تو فرمایا ان اصابتہ سراء شکر، جب مومن کو کوئی آسانی
پہنچتی ہے شکر کرتا ہے فکان خیر اللہ، وہ آسانی وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. مومن کے لیے نعمت بھی شر نہیں بنتی، خیر بنتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے فکان خیر اللہ، وہ اس کے لیے مصیبت خیر بن جاتی ہے. مومن کو مصیبت آتی ہے، مومن کہتا ہے ہمارے نبی پر اس سے زیادہ مصیبت آئی تھی. مومن کہتا ہے میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، نیک لوگوں پر اس سے زیادہ مصیبت آتی ہوتی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے آ جاتا ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہوں. تو مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مومن کا معاملہ یہ نہیں ہے جو اللہ نے یہاں عام ایک انسان کی طبیعت ذکر کی ہے، ایک عام انسان کا رویہ ذکر کیا. اسی لیے اب ایک مومن کو اس رویہ کا مظاہرہ نہیں کرنا جو یہاں اللہ نے ذکر کیا. یہ مومن شخص کا رویہ نہیں ہے، یہ عام دنیا دار لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ تھوڑے دل کے پیدا کیے گئے ہیں، کم حوصلہ پیدا کیے گئے ہیں، مصیبت میں جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، نعمت ملنے پر بخل کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں. فرمایا الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے، یعنی مراد ہے سوائے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کے، ایمان والوں کے، اور ایمان والوں کی پہلی صفت نماز پڑھنا ہے. مومن کا رویہ یہ نہیں ہے، اور مومن کی سب سے بڑی علامت نماز پڑھنے والوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. ایک نماز پڑھنے والے کا رویہ بالکل چینج ہوگا. نماز پڑھنے والا، یا نماز کا ذکر کیا ہے، اصل میں یہاں نماز سے مراد ایمان، اور ایمان کا پہلا سب سے بڑا عملی مظاہرہ نماز مراد ہے. مومن لوگوں کا رویہ یہ نہیں ہوتا جو یہاں ذکر ہوا ہے. یہ تو دنیا دار لوگوں کا رویہ ہے، نمازیوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. تو نماز پڑھنے والوں کو کوئی مختلف رویہ پیش کرنا ہے. اگر مختلف رویہ پیش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں. اور اگر ان کا رویہ بھی، وہاں سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں سے ایمان کا دعویٰ بھی ہے، وہاں سے رویہ وہی ہے جو پیچھے ذکر ہوا، تو پھر یہ نمازیں کس کام کی، پھر یہ ایمان کس کام کا، اللہ معاف کرے. تو فرمایا الا المصلین، نمازیوں کا رویہ یہ نہیں ہوتا، وہ اس سے مستثنا ہے. تو میں یہ نمازی بطور خاص نمازی مراد نہیں ہے، یہاں اصل میں مومن لوگ مراد ہیں، اور ان کی ایک صفت، پہلی صفت جو بڑی صفت ہے عملی نماز. آگے مزید صفات بھی آ رہی ہیں، یہ ساری صفات ایمان والوں کی ہیں. جن کی یہ صفات ہیں، کئی صفات یہاں آ رہی ہیں آگے، وہ سب اس رویے سے مستثنا ہیں. ان کا رویہ یہ نہیں ہوتا کم حوصلہ ہونے کا، تھوڑے دل کے ہونے کا، ان کا رویہ نہیں ہوتا. وہ تو بہت بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے ظرف والے ہوتے ہیں ایمان والے جو نماز پڑھنے والے ہیں، سوائے نماز پڑھنے والوں کے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، نماز پڑھنے والے کون؟ وہ نماز پڑھنے والے، یہ نہیں کبھی نماز جب دل چاہا نماز پڑھی، جب دل چاہا چھوڑ دی، نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں. دائمون دوام سے ہے، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا چھوڑ دی. فلاں آسان ہے وہ پڑھ لی، فلاں صبح کی مشکل ہے وہ ساری نمازیں پڑھتا ہوں، صبح کی بس نہیں پڑھتا، وہ پڑھی نہیں جاتی. یہ نماز پر دوام نہیں ہے. ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات ہو رہی ہے جو نماز پہ دوام کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ لمبی سنتے ہیں نوافل، اور لمبی نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، وہ جتنی نماز پڑھتے ہیں، جتنا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، وہ اس پر دوام کرتے ہیں. نماز اور جو مختصر سنتے ہیں بس وہ پڑھیں، اگر تھوڑی پڑھیں نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو نماز پہ دوام کرتے ہیں. اور اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو دوام کے ساتھ. یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لیا کچھ دیر تو نماز بھی پڑھ لی، قرآن سے تعلق ختم تو نماز بھی ختم. تھوڑا سا کوئی فوت ہو گیا، کوئی قبرستان سے ہو آیا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، اللہ کی طرف رجحان ہو گیا تو نماز پڑھ لی، پھر انسان کا رجحان چینج ہوا، پھر نماز چھوڑ دی. یہ لوگ نہیں، نماز پہ دوام کرنے والے. اور بہترین عمل وہ ہے خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہوتا ہے جس پہ ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو. تھوڑے سے مراد یہ نہیں ہے اللہ نے جتنا مقرر کیا انسان اس سے بھی تھوڑا کرے. اللہ نے 5 نمازیں رکھی ہیں، انسان کے میں 2 پڑھوں گا، ہمیشہ پڑھوں گا.
نہیں، یہ تھوڑا نہیں ہے، تھوڑا وہ جو کم از کم جس کے اللہ نے اجازت دی ہے، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ اس عمل سے کہ انسان ایک دو دن تو نماز اور سنتیں اور نوافل اور تہجد اور روزے اور نفلی روزے اور پتہ نہیں کیا کیا، قرآن اور سب کچھ، 2-3 دن کے بعد سب کچھ ختم، یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں دائمون سے مراد یحافظون ہے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں دائمون سے مراد ہے خشوع خضوع کرنے والے۔ دائمون اصل میں الماء الدائم عربی زبان میں کھڑے پانی کو بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دائمون کا معنی نماز میں بالکل خاموشی سے کھڑے ہونے والے، خاموشی سے مراد یہ نہیں کہ کچھ پڑھیں ہی نہ، خاموشی سے کھڑے ہونے والے، یعنی زیادہ حرکت نہ کریں، کبھی ادھر خارج کبھی ادھر خارج، کبھی کبھی کچھ کبھی کچھ، خشوع خضوع دائمون سے مراد۔ فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں، جن کی پہلی صفت اور بڑی صفت نماز پڑھنا ہے، اور نماز بھی وہ جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو، جس میں خشوع خضوع ہو، ایسی نماز پڑھنے والے لوگ وہ مستثنا ہیں اس سے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ بھی مستثنا ہیں اس کم حوصلہ والے رویے سے، اس تھوڑے دل والے رویے سے۔ وہ لوگ بھی مستثنا ہیں جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، ان کے مالوں میں انہوں نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے، جانا پہچانا حصہ ہے، ایک مقرر حصہ ہے ان کے مالوں میں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، انہوں نے اپنے مالوں میں ایک حصہ رکھا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے، وہ اس کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے، کس کے لیے؟ للسائلی، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم شخص کے لیے۔ سوال کرنے والا اور محروم، سوال کرنے والا وہ بھی محروم ہوتا ہے، کوئی غریب ہی ہوگا، محروم ہی ہوگا تو سوال کرے گا، اور محروم بھی محروم ہے۔ تو بعض مفسرین نے دونوں میں فرق کیا ہے، کہتے ہیں للسائلی سے مراد وہ محروم ہے، وہ غریب مسکین شخص ہے جو مانگ لے، اور محروم سے مراد وہ محروم شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، ضرورت پورا کرنے کو نہیں ہے، لیکن وہ مانگے بھی نہ۔ تو السائل سے مراد مانگنے والا، اور المحروم سے مراد نہ مانگنے والا۔ تو وہ لوگ مستثنا ہیں اس رویے سے، کم حوصلہ والا رویہ اور تھوڑے دل والا رویہ، اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے اپنے مالوں میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی انہوں نے حصہ رکھا ہوا ہے، اور نہ مانگنے والوں کے لیے حصہ رکھا ہے، وہ انہیں خود ڈھونڈ کر باقاعدہ انہیں ان کا حصہ، ان کا حق پہنچاتے ہیں۔ تو صرف سوال کرنے والے کو ہی نہیں دینا چاہیے، سوال کرنے والے کے علاوہ جو سوال نہ کرے لیکن ضرورت مند ہو، اسے تلاش کر کے اسے دینا چاہیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اسی طرح وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، یوم الدین کی، قیامت کی، جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا رویہ بھی تھوڑے دل والا نہیں ہوتا، وہ بھی کنٹرول کرتے ہیں، وہ بھی صبر کرتے ہیں۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو تو وہ تھوڑے دل کا رویہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ لازماً صبر کرے گا۔ جب اسے آخرت پر یقین ہے، کوئی مشکل آئے وہ کہے گا کہ آخرت اللہ نے رکھی ہے تو ہم اللہ کے ہاں اجر لیں گے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین سے مراد یہ نہیں کہ صرف انسان کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، آخرت پر یقین سے مراد ہے آخرت اور آخرت کے متعلق جو کچھ کتاب و سنت میں آیا انسان اس سب کو مانے۔ آخرت اور احوال آخرت اور آخرت کے اندر جو اللہ نے ہولناک عذاب تیار کیے ہیں، ان عذابوں کا ڈر ہو انسان کو۔ یہ نہیں کہ میں تو بڑی نیکی کرتا ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو بڑا زکاتیں اور صدقات دیتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو جتنا نیک عمل کرتا ہے اتنا وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اتنا اللہ کے عذاب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان اور آخرت کی تصدیق کا مطلب آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سید ولد آدم تھے، آپ تمام بنی آدم کے سردار، تمام انبیاء رسول کے سردار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آخرت پر ایمان کا مطلب آخرت کے اندر جو اللہ نے عذاب رکھے ہیں ان عذابوں سے ڈرنا، اور آخرت پر ایمان کا مطلب جو اللہ نے آخرت میں نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کی امید رکھنا۔ انسان گناہ گار بھی ہو، انسان اللہ سے آخرت کی نعمتوں کی امید رکھے کہ اللہ نے انشاءاللہ ہمیں وہ نعمتیں دینی ہیں، لیکن صرف امید نہ ہو انسان کو، وہاں سے عذاب کا ڈر بھی ہو، وہاں سے نعمتوں کی امید بھی ہو، اللہ کی جہنم کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی جنت کی امید بھی ہو۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت اور آخرت کے جو سارے معاملات ہیں، جنت بھی اس میں شامل ہے، جہنم بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر آخرت کے مشکل احوال بھی شامل ہیں، اور آخرت کے اندر نعمتیں جو اللہ نے رکھی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو آخرت میں، اور اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی جنتوں کی امید رکھتا ہو، یہ سب شامل ہیں۔ اسی لیے فرمایا وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر، جو آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے صرف وہ نہیں ڈرتا جو گناہ گار ہوتا ہے، بلکہ گناہ گار تو نہیں ڈرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ گار کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، گناہ گار نہیں ڈرتا، جو جتنا گناہ گار ہوگا اتنا وہ غافل ہوگا اللہ سے، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرنے والا ہی سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا، وہ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے تو صرف مومن ہی ڈرتا ہے، یاد رکھیے، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف کون ہوتا ہے؟ خسارہ اٹھانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے بے خوف ایک خسارہ اٹھانے والا ہو سکتا ہے، کوئی اور اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر پتھروں کی بارش نہ بھیج دے؟ ایک انسان سکون، ایک مومن اللہ سے ڈرنے والا سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ غفلت کی نیند، اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نیند کے اندر ہی مجھ پہ عذاب بھیج دے۔ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے اس بات سے محفوظ ہیں، اس بات سے امن میں ہیں رات سو رہے ہیں اور اللہ کا عذاب نہ آئے؟ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ وہ کھیل رہے ہوں تجارتوں کے اندر اور لہو و لعب کے اندر اور اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ تو یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے مومن ہی تو ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، بلکہ آپ کو بتاؤں جو بندہ جتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، کہ وہ لوگ، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں وہ جو دیتے ہیں، جو بھی وہ دیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں اس کے باوجود ڈرتے ہیں، کیا یہ آیت ڈاکوؤں کے بارے میں ہے، چوروں کے بارے میں؟ فرمایا نہیں، یہ آیت تو ایمان والوں کے بارے میں ہے، جتنا بھی خرچ کریں تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وہاں اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آخرت پر یقین رکھنے والے وہ لوگ مستثنا ہیں، وہ کم حوصلہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے وہ کم حوصلہ نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے حقیقت بیان فرمائی، ان عذاب ربہم غیر مأمون، اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا عذاب غیر مأمون ہے، یعنی کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر تو اللہ کا عذاب نہیں آنے والا۔
اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، امن میں نہیں رہا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ کہے کہ جی مجھے تو اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب غیر معمون ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی امن میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں امن میں ہوں، اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ کا نافرمان کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرتے ہیں شرمگاہوں کی اللہ کے حکم کے مطابق، فحاشی سے، عریانی سے، ظاہری بے حیائی سے، باطنی بے حیائی سے، ہر چیز سے وہ محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، ان کے ساتھ اللہ نے اجازت دی ہے جنسی تعلق قائم کرنے کی، بیوی سے بھی اور لونڈی سے بغیر نکاح کے بھی۔ جب لونڈی کا ذکر کیا ہے بیوی کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بیوی کے ساتھ لونڈی کا ذکر ہے تو لونڈی، بیوی تو وہ ہے جس سے نکاح ہوا ہے، تو لونڈی وہ ہے کہ جس سے نکاح نہیں ہوا۔ اگر لونڈی سے بھی نکاح ہو جائے پھر وہ لونڈی نہیں ہے، پھر تو وہ بھی بیوی ہے۔ تو بیوی سے بھی وہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے، اسی طرح لونڈیوں سے بھی وہ تعلق قائم کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے بغیر نکاح کے۔ بعض لوگ اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں، میں نے اس لیے وضاحت کی، ویسے آج کل یہ لونڈیوں کا تصور نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ چاہے تو دوبارہ یہ تصور آ سکتا ہے، لونڈیوں سے جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہے اگر شرعی طور پہ کوئی لونڈی ہو کسی کی تو، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس یہ لوگ ان پر ملامت نہیں ہو سکتی جو اپنی بیویوں سے تعلق قائم کریں یا اپنی لونڈیوں سے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو تلاش کرے وراء ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ، بیوی کے علاوہ اور لونڈی کے علاوہ جنسی خواہش پورا کرنے کا کوئی رستہ اختیار کرے کسی غیر عورت سے، زنا اللہ معاف کرے، پورا زنا ہو وہ یا زنا کے مقدمات ہوں، ٹچ کرنا، بوس و کنار اور اس قسم کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے عام ہیں، خاص طور پر یونیورسٹیوں میں اور ایسی جگہوں پر، اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ جی پورا پاکستانی معاشرہ ہی ایسا بن جائے۔ جو بھی اس کے علاوہ رستہ تلاش کرے، فحاشی کا، عریانی کا، اختلاط مرد و زن کا، یا کوئی شخص خود ہی جنسی خواہش پوری کرتا رہے اپنا کسی دوسرے فرد کے بغیر، تو وہ بھی ناجائز ہے۔ جو بھی تلاش کرے اس کے علاوہ کوئی رستہ، بیوی کے علاوہ اور لونڈی کے علاوہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھنے والے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، وہ لوگ جو اپنی شہادتوں کو قائم رکھنے والے ہیں، وہ سچی گواہی دیتے ہیں، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کوئی چیز دیکھی ہے وہ گواہ ہیں، اس گواہی کو چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ گواہی کو چھپانے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے اگر وہ اکیلا ہی ہو، اور جھوٹی گواہی دینے والا بھی گناہ گار ہے، وہ تو شرک کے برابر جرم ہے، اللہ معاف کرے۔ تو گواہی کو قائم کرنے والے، گواہی دینے والے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پہلی صفت بھی ایمان والوں کی نمازیں پڑھنے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے، دوام رکھنے والے، اور آخری صفت بھی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ پتہ لگا دین نماز اور نماز کی حفاظت کے اندر بند ہے، ابتدا بھی اس کی نماز سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی نماز پہ ہوتی ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے اور بڑی عزت دیے جائیں گے، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوگا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو یہ ایمان والے لوگ یہ کم حوصلہ نہیں ہوتے، یہ تھوڑے دل کے نہیں ہوتے، ان کا رویہ وہ نہیں ہوتا جو پیچھے ذکر ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔